EZ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ایک اسپیشل سیشن ہے جس میں ہم پاکستان اکنامی کے اوپر بات کریں گے اور پاکستان اکنامک سسٹم کو ڈائگنوز کریں گے۔ ہم وقتاً فوقتاً اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، یعنی ویکلی بیسس پہ ہمارا سیشن ہوگا جس کو ہم یہاں پرفارم کریں گے۔ اس کے اندر ہم جو بات کریں گے وہ بیسکلی بات کریں گے کہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ کس اکنامک سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کون سا اکنامک سسٹم ہم یہاں لاگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں بات کر لیتے ہیں جی، ہمارے پاس جو اکنامک سسٹم گورن کرتا ہے اس کی دو پوزیشنز ہوتی ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ اگر میں کہا جاتا ہے ایسے اداروں کو جو کہ آپ کے ملک کو چلانے میں کار فرما ہوتے ہیں، لیکن اور پولیٹیکل سسٹم وہ ہوتا ہے جو ان اداروں کو ایڈریس کرتے ہیں، یعنی ان اداروں کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی اگر ہم اکنامک سسٹم کی بات کریں تو یہ دو چیزوں پہ چلتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ دونوں سسٹم مل کر کیا کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن بناتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کو کہا جاتا ہے اور جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم کس چیز کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پولیٹیکل ایکشنز یا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر کیا کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن سسٹم بناتے ہیں جسے ہم بیوروکریسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بیوروکریسی کا کام کیا ہوتا ہے وہ آگے ڈیوائڈ کی جاتی ہے۔ ایڈمنسٹریشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میں ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں، فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے۔ پھر ایڈمنسٹریشن دوسری طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، انڈسٹریل سسٹم کو دیکھتی ہے، ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ سسٹم کو دیکھتی ہے اور سیکیورٹی سسٹم کو دیکھتی ہے۔ پاکستان میں جو ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی سسٹم سے ماخوذ ہے، لیکن سیکیورٹی سسٹم اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ دنیا میں اداروں کو کہا جاتا ہے جو آپ کی کنٹری کے اندر کام کرتے ہیں، جو آپ کی کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ کو چلانے میں مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات کرتے ہوئے چلتے ہیں، کلیئر کر دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے۔ بیسکلی اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کنٹری کی ورتھ ہوتی ہے اور بیک بون ہوتی ہے، یعنی کوئی کنٹری اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اسی کی ڈیپینڈنسی کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، ہم نے بیسکلی اس کو فیوڈل سروسز سے ماخوذ کر دیا ہے، لیکن فیوڈل سروسز اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ وہ ہوتی ہیں جو آپ کے بیوروکریٹک ادارے ہوتے ہیں، جو سول سروسز کے ادارے ہوتے ہیں، وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ورلڈ وائڈ بھی، نیشن وائڈ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہی چیز دیکھی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا ایک کنسیپچول بیسس کریٹ کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم فیوڈل فورسز سے بات کرتے ہیں، یہ فیوڈل لیول پر بات کرتے ہیں، فیوڈل لیول پر نہیں ہوتی۔ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے سول ادارے ہوتے ہیں، انہیں کے کارنامے اور انہیں کے کام کو آپ اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں۔ یعنی جو پرائیویٹ آپ کے ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں، جو سول سروسز ہوتی ہیں، ان سول سروسز کے اندر جو ہے آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کریٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں دوسرا سسٹم کی بات کرتے ہیں جو پولیٹیکل سسٹم ہے۔ اب پولیٹیکل سسٹم کا کیا کام ہوتا ہے، یہ بیسیکلی نی بون ہوتی ہے۔ نی بون کا کیا کام ہوتا ہے، پورے جسم کو لے کے کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے جو آپ کی پوری کنٹری کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، نیشن کو لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں کنڈیشن کیا ہوتی ہے، پولیٹیکل سسٹم کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو گورن کر رہا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے چلے گی۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کا میں نے پہلے چارٹ میں دکھایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل سسٹم کو ملا کر جب کام کیا جاتا ہے تو نیچے ایڈمنسٹریشن بنتی ہے جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بیوروکریسی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنے کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ کے پولیٹیکل سسٹمز ہوتا ہے یہی آپ کی کنٹری کو لے کر چل رہا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر آپ کی کنٹری کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے، کنٹری اسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم پولیٹیکلی کسی کنٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ کنٹری صرف اسی کنڈیشن میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو پولیٹیکل سسٹمز ہوتے ہیں وہی اس کنٹری کو امیج کرا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے پولیٹیکل لیڈر ہی آپ کو شو کراتے ہیں کہ آپ نیشن کیسی ہو۔ اب آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کا پولیٹیکل سسٹم اور آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے دونوں مل کر کیا کرتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرے گی، اس کے کیا کیا کام ہوں گے۔ یہ کام آپ کا پولیٹیکل سسٹم اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اکنامک سسٹم بلڈ ہو پاتا ہے، یعنی آپ نے جو اپنی ایڈمنسٹریشن لیول کو ایکوریٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کے یہ دو سسٹم اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آلموسٹ آپ کی ایڈمنسٹریشن اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اب ایڈمنسٹریشن کے اندر کون کون سے ادارے ہوتے ہیں ہم اسے فردر ڈسکس کریں گے،
मगर यहाँ समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा किसी कंट्री का तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम भी ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगा, और जब उसका इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ऑलमोस्ट उसका जो रिजल्ट होगा एंड रिजल्ट वो एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत में आएगा कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी गुड होगी और एक्यूरेट होगी। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के पहले हिस्से के ऊपर, यानी जहां हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की और फाइनेंशियल सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? एजुकेशन सिस्टम में तमाम तरह की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो भी आपकी कंट्री में कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें काम कर रही होती हैं जो लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रही होती हैं, वो यहाँ इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं? ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़, स्किल्स प्रोग्राम, ये तमाम चीज़ें मेंटेन कर रही होती हैं। ये एक डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होते हैं? जिन्हें हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसमें आपकी अदालत होती है, इसमें आपके कानून की चीज़ें होती हैं, इसमें आपके जो यानी आपकी जो टैक्स के इदारे होते हैं या आपके दूसरे किस्म के जो इदारे होते हैं, ये तमाम इदारे इसमें कंसिडर किए जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो क्या होता है? इनका बैंकिंग सिस्टम होता है, मरकजी बैंक होता है, इसके अलावा मरकजी बैंक के अलावा आपकी स्टैब्लिशमेंट, यही बेसिकली आपकी जो मेन इकोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं वो ये मेंटेन कर रही होती हैं। जैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, आपकी फिस्कल पॉलिसी है, आपकी टैक्स कंडीशंस हैं, ये तमाम चीज़ें जो फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप कर रहा होता है। तो ये पाकिस्तान के तमाम इदारे मौजूद हैं और ये काम करते भी हैं। अब बात करते हैं जी इंडस्ट्रियल सिस्टम के ऊपर। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या करता है? ये वो डिपार्टमेंट होते हैं जो आपकी कंट्री के बिजनेसेस को देख रहे होते हैं, जो आपकी रिसोर्सेज एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपकी रिसोर्सेज का एनालिसिस दे रहे होते हैं। ये वो कंट्रीज़ होती हैं, ये वो इदारे की कंट्री के इदारे होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी रिसोर्स फॉर्मेशन के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाला जो सिस्टम है वो क्या करता है? वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा होता है, वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन कर रहा होता है, वो तमाम पॉलिसीज़ क्रिएट करता है जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जो आपके तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कारगर साबित होता है। फिर थर्ड सिस्टम आपका होता है जी सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम क्या करता है? तमाम फ्यूडल फोर्सेस, तमाम फ्यूडल इदारे, तमाम फोर्सेस जो हैं वो इसी काम का हिस्सा होती हैं और वो ये करती हैं कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करती हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिल्ड करती हैं। फिर इनका काम ये होता है, ये यहाँ पर ये सिचुएशन करती हैं कि ये आपके शहरों में जो पुलिस होती है, यानी पुलिस का जो काम होता है वो यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो इनका काम होता है बॉर्डर पे सिक्योरिटी करना। बेसिकली ये बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी करती हैं, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है जो फ्यूडल फोर्सेस का होता है। अब हम आते हैं अपने मेन मौजू की तरफ, जो हमारा इंपॉर्टेंट मौजू है, यानी जिसको हम समझते हैं कि हमारा ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास आते हैं दो सिस्टम, सोशल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम पाकिस्तान में जो चलाते हैं वो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमिक फंक्शन होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सोशल की भी क्वालिटीज़ होती हैं और कैपिटलिस्ट की भी क्वालिटी होती हैं। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में बेसिकली मैंने ये इस्लामियात के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, इस्लामिक इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं, डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमिक फंक्शन के ऊपर। मिक्स इकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है कि उसके अंदर हम कुछ रिसोर्सेज के अंदर मार्केट को फ्री कर देते हैं और कुछ चीज़ों के अंदर मार्केट में अपनी मुदाखलत जारी रखते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ इदारों में तो अपनी जो इंटरफेरेंस होती है उससे जारी रखती है और कुछ जगह पर वो अपनी इंटरफेरेंस को नहीं शो कराती, यानी मार्केट को कभी फ्री छोड़ देती है और कभी वो मार्केट के अंदर इंट्रेंस करती है, जिसकी वजह से इकनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। अब बात करते हैं जी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है क्या? बेसिकली जो पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेशन बनती है इसकी वो ये है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पाकिस्तान में आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम कर पाता है, आज़ादाना तरीके से अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट भी अपनी इंटरवेंशन रखती है। अब गवर्नमेंट के सेक्शन में इंटरवेंस रखती है, वो आपकी जो सोशल डेवलपमेंट्स होती हैं उनके ऊपर अपनी इंटरवेंशन रखती है, यानी उसके अंदर अपना मुदाखलत रखती है। फिर वो हेल्थ केयर और एजुकेशन को भी वही संभालती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वही संभालती है। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, आपके पास देखा गया होगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन मिलते हैं। तो वो बिजनेसमैन क्या होते हैं कि वो एक तरह से फ्री इंटरवेन होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना आज़ादाना होता है, ठीक है। तो यहाँ ये सिस्टम समझना ज़रूरी है कि मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जो पाकिस्तान के हवाले से है उसमें ये सिस्टम है कि बेसिकली वो दोनों जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलकर काम करते हैं और उससे क्या करते हैं, उससे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इकनॉमी के अंदर। ये हमारा क्या
کیا کرتے ہیں یہ کمبائن لیول پر ہمیں جو ہے وہ ایک کیپٹلزم اور سوشل کے دونوں کے جو بینیفٹس ہیں وہ اچیو کرنے کا موقع مل جاتا ہے ہمیں. پرائیویٹ سیکٹر پہ کیا ہوتا ہے, انڈیویجول بزنس آپریٹ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ فریلی وہ کسی بھی سیکٹر کو اپنے استعمال کر سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ کیا کرتی ہے وہ تمام جو ریگولیٹس ہوتی ہیں, جس کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ان کے جو کرٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں, یعنی کرٹیکل ایریاز ہوتے ہیں, جیسے ہیلتھ کیئر ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, انفراسٹرکچر ہو گیا, یہاں پر بھی گورنمنٹ اپنا ایک کردار رکھتی ہے. اصل میں اس سسٹم کا اطلاق اس لیے کیا گیا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ دونوں چیزوں میں بیلنس کریٹ کرتی ہے. یہ آپ کو اکنامک ایفیشنسی بھی دیتی ہے اور آپ کو سوشل ایکویلٹی بھی دیتی ہے, یعنی سوشل ایکویٹی ملتی ہے آپ کو اس سے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس سے بہت زیادہ اسینشیل سروسز اور سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا کرتی ہے, یہ آپ کو کوشش کرتی ہے کہ آزادانہ ماحول پرووائڈ کر دیتی ہے. پھر سیگمنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کی ویلفیئر اور اسکل ویلفیئر پروگرام بھی بہت آرام سے کیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر یہ انڈیویجول لیول پر انوویشن اور کمپٹیشن کو آزادانہ حق دے دیتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کیا کرتی ہے, اس سے گروتھ جو ہے آپ کی سسٹینیبل ہو جاتی ہے, یعنی آپ کی گروتھ میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یہ آپ کا جو یہ بہت زیادہ افیکٹو سسٹم ہے پاکستان میں, مگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جو آپ جس طرح سے اپنے چیلنجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی جو مشکلات آپ کی آ رہی ہوتی ہیں, جو کنزپشن پالیسی, یہ آپ کی جو انکنسسٹنسی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں, انکم انیکویلیبلٹی, یہ تمام چیزوں کو یہاں پر مینیج کیا جاتا ہے اس سسٹم کے اکارڈنگ. اس سسٹم کو جب لگایا جاتا ہے تو سسٹم سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ آپ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. مگر کرنٹلی جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ تھوڑی سی ابرپٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ نہ ہم نے کیپٹلسٹ کو پورا فالو کیا ہے اور نہ ہی ہم نے سوشلسٹ کو فالو کیا ہے. تو اس وجہ سے جو معاملات ہیں وہ اکنامکلی ہمارے لیے بہت زیادہ برڈن وائز ہو گئے, بہت زیادہ برڈن کریٹ کر رہے ہیں ہمارے اوپر. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہاں جو مکس اکنامک سسٹم ہے اس کی وجہ سے جو آپ کرنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں فائنینشیل, یہ اسی لیے ہے کیونکہ اس میں تاجروں کا جو رجحان ہے وہ کم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اپنا جو ہے تعاون نہیں کر پا رہے صحیح سے, کیونکہ اس سسٹم کا جو ہے انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ یہ انپریڈکٹیبل سسٹم ہوتا ہے. اس میں مارکیٹ جو ہے ویل انفارم نہیں ہوتی, مارکیٹ کے بارے میں انفارمیشن کلیئر نہیں ہوتی, کانسائز جیسے کہنا چاہیے کانسائز ڈبیٹ نہیں ہوتی مارکیٹ کے اوپر, جس کی وجہ سے یہاں اس کے قصور دیکھے جاتے ہیں. پھر یہی ہے کہ پھر وہی میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات جیسے کی, تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں پر بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ اس کے اندر اپنی انٹروینس کرتی ہے. یعنی بہت زیادہ اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی ڈیفیکلٹ کر دیتی ہے کاروباروں کرنا کہ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کے رجحان کم ہو جاتے ہیں, وہ اپنی سرمایہ داری کو کم لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بیسیکلی پاکستان کے لیول پر یہ فلاز ہیں اور یہ فلاز دیکھے جاتے ہیں, کیونکہ یہ فلاز تھے نہیں لیکن یہ فلاز پیدا کیے گئے وقتاً فوقتاً. اس کے اندر بہت زیادہ ابرپٹ سچویشن آتی رہی, یہ تباہالی کی طرف جاتا رہا اور سسٹم کے اندر بہت زیادہ امینڈمنٹس ہوئیں, جس امینڈمنٹس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ریگولرلی یہ سسٹم جو ہے وہ اب اپنی اصل پوزیشن میں نہیں ہے, اس کے اندر بہت زیادہ امینڈمنٹ ہو گئی ہیں. کیونکہ وہی بات میں نے آپ سے کہی نا کہ پولیٹیکل سسٹم اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ہی آپ کی ایڈمنسٹریشن کو ڈرا کرتی ہیں. تو جب پولیٹیکل سسٹم آتا ہے وہ اپنے اکارڈنگلی پالیسیز کو ٹرن آؤٹ کرتا ہے. جب پالیسیز کو ٹرن آؤٹ کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کی پالیسی کو ماننا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈمنسٹریشن سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے. جب آپ کا ایڈمنسٹریشن سسٹم ڈیمیج ہوگا تو آلموسٹ آپ کی پولیٹیکل انٹروینس کی وجہ سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو وہ لیول اچیو نہیں کر پائیں گے جس لیول پر آپ جانا چاہتے تھے, اور آپ کا وہ اکنامک گول یا اکنامک سچویشن اچیو نہیں ہو پائے گی, جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم دیکھنے کو ملے گی. یہ اسی لیے اچیو نہیں کر پا رہی گورنمنٹ یہ تمام چیزیں, کیونکہ وہ اس سسٹم کو بھی اپنی حالت میں نہیں رکھ پا رہی ہے, قائم نہیں رکھ پا رہی ہے. کیونکہ ریگولرلی اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل انٹرونشنز ہیں, پولیٹیکل انفلوئنسز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فیوریٹ پالیسیز لگیں یا ہمارے مرضی کی پالیسیز لگیں. تو جب وہ پالیسیز کو ٹرن آؤٹ کرتے ہیں تو پھر یہ سسٹم جو ہے کام نہیں کرتا, کریش ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ کنسسٹنٹ کنڈیشن کے اندر اگر ہم کرتے ہیں تو یہ سسٹم بہت زیادہ ہمیں کام دے گا, ہماری ہیلتھ کیئر کے اوپر, ہمارے سوشل ویلفیئر کے اوپر, ہمارے مزید بینیفٹس کو یہاں انکریز کیا جائے گا. مگر اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں تو یہ جو انکریزمنٹ ہے وہ ہمیں فار دی ٹائمنگ نہیں نظر آ رہا, کیونکہ ہم نے اس پالیسی کو بہت زیادہ ڈی اٹیچ کر دیا اور بہت زیادہ اس کے اندر ڈسٹرپشن ڈال دیے ہیں. اگر ہم اس کے خد و خال کی بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ فائدے ہیں, فوائد ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے اکنامک اسٹیبلٹی. یہاں پر کیا کرتا
जाता है कि गवर्नमेंट ने इसलिए लगाया है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक स्टेबल हो सके, इकोनॉमिकली स्टेबल हो सके। ये क्या करती है, ये यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी आज़ादाना हक देती है ताकि वो अपना किरदार अदा कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद वो तमाम जो शॉक्स आ रहे हैं इकनॉमी के अंदर, उन शॉक्स को भी हैंडल करने का इख्तियार रखती है। तो ये भी एक गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस रोल को हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये करती है कि वो आपको अलाउ करती है दोनों सूरतों में, यानी आपको प्राइवेट सेक्टर भी आपका काम कर सकता है और गवर्नमेंट लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि ये हमारा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़, ये प्राइवेट सेक्टर का हौसला अफजाई करती है। प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई कैसे करती है कि अगर हम IT का शोबा देखते हैं, अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल के शोबे के अंदर, और अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर, तो वहाँ ये देखा जाता है कि वहाँ पर ये आपको आज़ादाना राय देती है और वहाँ की मार्केट को फ्री ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ताजिर होता है या जो आपके सरमायादार होते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं ये किस तरह से इनकरेज करती है, ये एक और काम ये करती है कि तमाम एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जॉब की क्रिएशन करते हैं। और उससे क्या होता है, उससे आपका जो ऑक्यूपेशनल बिहेवियर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंडीशन में देखी जाती है, लेकिन फ़िलहाल इसके कोई इतने अच्छे असरात नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर ये मादी में कई दफ़ा हमें सपोर्ट दे चुका है और बहुत ज़्यादा इसने सपोर्ट दिए प्राइवेट सेक्टर ने। अब उसके बाद जो गवर्नमेंट का इसके थ्रू काम होता है, यानी हम अगर बात कर लेते हैं मिक्स्ड इकनॉमी के अंदर जो इकनॉमी काम करती है वो क्या करती है कि वो सोशल वेलफेयर और पब्लिक सर्विसेज के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाती है। जैसे यहाँ एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एहसास प्रोग्राम हो गया या बेनज़ीर प्रोग्राम हो गया, ये तमाम जो हैं ये क्या करते हैं, ये इस मिक्स इकनॉमी की वजह से हुकूमत भी पार्टिसिपेट करती है आवाम की वेलफेयर के लिए और उन तमाम कम्युनिटीज़ को एक मार्जिनलाइज वे में लेकर जाती है, जिससे उनका स्टैंडर्ड बिल्ड होता है। उससे क्या होता है कि उनका स्टैंडर्ड बिल्ड होता है, वो स्टैंडर्ड बिल्ड कर पाते हैं, अपने स्टैंडर्ड पर रह पाते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे एक आदमी काम करता है, नौकरी करता है, और अगर एक बेचारा ऐसा है जिसको नौकरी करने की अहलियत नहीं है, वो नौकरी करने के काबिल नहीं है, तो अगर उसको भी वो पैसा मिलता है तो उससे क्या होता है कि वो नौकरी वाले के बराबर हो जाता है। बेसिकली इसलिए किया जाता है फलाई प्रोग्राम, ताकि वो जो बेरोज़गार शख्स है वो भी अपने रोज़गार के थ्रू अपनी इज़्ज़त की रोज़ी खा सके, यानी इज़्ज़त से रोज़ी खा सके। ये एक तरह से इस तरह कहना चाहिए। और ये मिक्स इकनॉमिक सिस्टम का एक फ़ायदा है कि आपको सोशल वेलफेयर और पब्लिक सर्विसेज देने में आसानी हो जाती है गवर्नमेंट को। अब इस वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल, अब अगर हम बात करते हैं वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल, यानी इससे एक और फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे वसाइल बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत एफिशिएंट वे में एफिशिएंट रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल पैदा हो जाते हैं और उस वसाइल का इस्तेमाल ही बहुत अच्छे से कर पाते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, ज़्यादातर उसका फोकस होता है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के ऊपर, जबकि गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ होता है कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं उन पर काम करे। लेकिन बेसिकली ये वही बात कहूँगा कि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल वे की वजह से हम ये देख पाते हैं कि ये पॉलिसीज़ जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ये पॉलिसीज़ शॉर्ट टाइम के अंदर ही बस्ट कर दी जाती हैं, तबाह कर दी जाती हैं और इनको आगे लगाया नहीं जाता, जिसकी वजह से हमें इतने अच्छे रिजल्ट मौसूल नहीं होते। जो हम इसके एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, ये एडवांटेजेस वाकई हैं, मगर क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट क्रिएट होती है, तो वो उस पुराने प्लान को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉलिसी आगे चल नहीं पाती है। हालांकि इसके लिए कोई ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए जिसमें आपको ये करना चाहिए कि आप जो है वो गवर्नमेंट का प्लान्स को कैरी रखें और अगली गवर्नमेंट बनाएं, यानी पिछली गवर्नमेंट जो प्लान्स बनाकर चली गई है उसी प्लान को कंटिन्यू रखते हुए अगली गवर्नमेंट बनाएं, ताकि जो प्लान्स आपने किए हैं वो प्लान आपके 10 या 12 साल के अंदर अप्रूव हो सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो यहाँ प्लान चेंज हो जाते हैं। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं, ये तमाम एडवांटेजेस जो हैं ये डिसएडवांटेजेस की तरफ चली जाती हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जैसे आपने बात की कि जी सोशल सर्विसेज और प्रोग्राम करता है, तो सोशल सर्विसेज भी इसीलिए यहाँ पर डाउनफॉल की तरफ चली जाती हैं क्योंकि जिनको वो इमदाद दे रहे होते हैं वो अपने मज़ीद ख़ानदान वालों को उसके अंदर ऐड करवा देते हैं, बजाय इसके कि वो कोई स्किलफुल काम सीखें या कोई
اسکلفل کام کرنے کو ترجیح دیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے ہی خاندان والوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں, اپنے خدمے کو بڑھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف خیرات یا بھیک پر پل رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی پروڈکٹیو کام میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے. تو یہاں ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے. یہ یہاں پر بڑا پریشان کرتی ہے ہمیں. سوشل وے میں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سوشلی ہمیں کتنا نقصان پہنچاتی ہے, تو یہ سوشلی ہمیں اتنا نقصان پہنچاتی ہے ویلفیئر, کہ اس ویلفیئر کی وجہ سے ہماری جو قوم ہے وہ آگے ترقی نہیں کرنے چاہتی, وہ صرف بھیک خیرات کو پسند کرنے لگ جاتی ہے. اب ان تمام پالیسیز کو اگر ہم لگاتے ہیں یا ان پالیسیز کے اوپر ہم درست معنوں میں عمل کرتے ہیں تو ہم بہت ساری بیرون ملک کی سرمایہ کاری کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پالیسیز, میں نے کہا نا کہ ہر حکومت کے ماحول کے اندر سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ہر آنے والی پولیٹیکل آرڈرز کے اندر سے بہت زیادہ چینج کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کی جو فارن پالیسیز ہوتی ہیں وہ آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کر پاتی ہیں, اور ان کا جب بھروسہ کریٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں لا پاتے. فوراً تو کیا ڈومیسٹک انویسٹرز بھی اپنی انویسٹمنٹ کو مشکل سے جو ہے ہائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں. کرنٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرنٹلی کنٹری کی کنڈیشن کچھ اسی طرح سے چل رہی ہے کہ جو ڈومیسٹک انویسٹر ہیں وہ بھی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو آلموسٹ اگلے جو انویسٹرز ہیں جو آؤٹ باؤنڈ آ رہے ہیں وہ کیسے آپ کو انویسٹ کریں گے یا کیسے آپ پر انویسٹمنٹ کر پائیں گے. یہاں یہی چیز کنڈیشن کرتی ہے کہ یہ پالیسیز تو بہت اچھی ہیں, یہ جو مکس اکنامک سسٹم کا فارمولہ ہے یہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس فارمولے کو حتمی شکل نہیں دی جاتی ہے کیونکہ یہ ان کے پرسنلی پولیٹیکل بینیفٹس ہوتے ہیں جن کو یہ ڈیل کر پاتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر کیا کرتے ہیں, اس پالیسی کو پراپر وے میں کام نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے یہاں پرابلم کریٹ رہتی ہیں, اور یہ پرابلمز اسی لیے بنتی ہیں. اور ان پرابلم سے نکلنے کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ ہم اگر اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پالیسی کو ایکوریٹ وے میں جس حالت میں یہ ہے اسی حالت میں سے اپلائی کرنا ضروری ہوگا. اب کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب ہم اس پالیسی کو لگا نہیں پاتے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بیرونی ملک سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ اپنا سرمایہ لگانے کو پسند نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ایک اور سسٹم یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہ پالیسی اپلائی تو کر لیں, لیکن اس پالیسی کو اپلائی کرنے میں کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اداروں کا کردار ہوتا ہے جس کو ہم یہاں نوٹس نہیں کرتے. بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اکنامیکل جو انالائزرز ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایک پراپر فورکاسٹنگ نہیں کر پاتے اور اچھی ڈبیٹ نہیں کر پاتے. تو جب وہ فورکاسٹنگ نہیں کر پاتے تو جو ہمارا فورن انویسٹر ہوتا ہے اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں چلتی کہ نیکسٹ پیریڈ میں ان کی مارکیٹ کس لیول پر کھڑی ہوگی. جب وہ اس چیز کو نہیں نوٹس کر پاتا تو وہ آلموسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ڈبیٹ کو اس طرح سے شفٹ کر دیتا ہے, اس کنڈیشن میں شفٹ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو یہاں لگانے کی بجائے اپنے سرمایہ کو یہاں سے نکالنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے مجبوری بن جاتی ہے کہ اس کو اپنا سرمایہ نکالنا پڑ جاتا ہے مجبوری کے تحت. جب ہم اس کے فلاس پہ بات کریں گے تو آلموسٹ ہم اسے مزید کلیئر کریں گے کہ اس کے فلاس کتنے حد تک آپ کو کیری کرتے ہیں, اس کے جو قصور ہیں ایسے کہنا چاہیے, جو خامیاں ہیں اس کی وجہ سے کیوں سسٹم کامیاب نہیں ہے انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر. دیکھیں جی اب اس کے کچھ فلاس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے. مس مینجمنٹ جب ہی ہوتی ہے جب آپ کے پاس بہت ایکوریٹ اسٹیٹیکل ڈیٹا نہ ہو, جب آپ کے پاس ایکوریٹ انفارمیشن موجود نہ ہو تو وہاں مس مینجمنٹ کا عنصر دیکھا جاتا ہے. پھر کرپشن کی بات کر لیتے ہیں تو اداروں کے اندر جب کرپشن کی بات کی جائے تو وہاں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پرسنل بینیفٹ کے اوپر جاب کرتی ہے, یعنی اسے جب خود بھی اسے جو ہے اپنی جاب حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی ارننگز میں سے دینا ہوتا ہے, تو وہ وہاں ارننگ ہی کرنے کے لیے آتی ہے, بینگ اے پروفیٹر, جیسے ہم پروفٹ کرنے کے لیے ارننگ کرنے کے لیے آتے ہیں اسی طرح سے یہ کیوں یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پروفٹ کی ارننگ کرنے کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں, تو یہ اپنی جو دیا ہوا رقم ہوتی ہے اس کا ایک ارننگ چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں پالیسی انکنسسٹنسی, تو سیدھی بات ہے جب میں نے بتایا کہ آپ کے پاس اسٹیٹیکل ڈیٹا پراپر نہیں ہوگا, جب آپ کو یہ اکنامیکل ڈیٹا نہیں ملے گا اداروں سے کلیئر, تو آپ کی جو پالیسی ہوگی وہ آلموسٹ اس کا کوئی کنسسٹنسی اس کے اندر آ ہی نہیں سکے گی, کیونکہ پولیٹیکلی جب آپ پالیسی کو کنسسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہو, بنانے جا رہے ہوتے ہو, تو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے, جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس بالکل ایکوریٹ ریکارڈ ہونا چاہیے, اور آپ کی ریسورسز بہت زیادہ فارملائز ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ریسورسز جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہو اور کا استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں پر اس کی فلاس بھی ہیں اکنامی کے, اور یہ پاکستان کی اکنامی کے بیسک ایشوز ہیں. جو کرنٹ سچویشنز ہیں وہ اسی لیے ایسی ہیں کیونکہ یہاں پر ڈیٹا کی کمی پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے مس انفارمڈ مارکیٹ ہوتی ہے. دیکھیں مکس اکنامک سسٹم میں کیا ہوتا ہے, انفارمڈ
انفارمڈ مارکیٹ بھی رکھی جاتی ہے. یعنی سوشل سسٹم سے اگر دیکھا جائے اکنامک کے تو وہ انفارمڈ مارکیٹ ہوتی ہے. جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ ہی انفارمڈ نہیں ہے تو آلموسٹ آپ کی یہ کنڈیشن یہاں جاتی ہے کہ پالیسی انکنسسٹنسی آ جاتی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی انکم انیکویلیبلٹی. انیکویلیبلٹی کس طرح سے کہ آپ کی جب آپ دیکھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے جو لاز لگائے ہوئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر ان کو فالو نہیں کرتا, کیونکہ آلموسٹ یہاں کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آپ کے انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ ہی مرج ہوا ہوا ہے. تو جب وہ انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ مرج ہوا ہوا ہے تو وہ اپنے قانون کے اوپر کام نہیں کرتا, یعنی اس کے جو بھی قانون ہوتے ہیں ان قانون کو فالو نہیں کرتا. اب اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے اوپر کوئی ایفرٹ نہیں کر پاتی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دولت کی تقسیم ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. یعنی انکم کی تقسیم کہہ لیں یا دولت کی تقسیم کہہ لیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں بیوروکریٹک انفیشینسی, تو بیوروکریٹک انفیشینسی اسی طرح ہو جاتی ہے کہ جب آپ کی ہولڈنگ ایک خاص طبقہ ہی کرنے لگ جاتا ہے تو آپ کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ بھی کام نہیں کرتی, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو ایک خاص ہی آرڈر ملے گا تو ہم اس آرڈر کے اوپر کام کریں گے. تو یہ جب انفلوئنشل سسٹم آتا ہے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. اسی لیے یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ مکسڈ اکنامک سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے ڈیبیٹ نہیں کرتا, اس کو ایگزسٹ نہیں کرتا کہ اسے ہونا چاہیے, لیکن وہ بہرحال ہم چلا رہے ہیں سسٹم کو جس طرح سے تو وہ چل رہا ہے, کنٹینیو اپنا کام کر رہا ہے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی پاکستان جو ہے بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے بیرونی امداد کے اوپر. بیرونی امداد کے اوپر جب ڈپینڈ کرتا ہے تو آلموسٹ آپ کی جو بیرونی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو غریب غربا سمجھ کر امداد دیتے ہیں, مگر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ امداد جس مد میں آتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنے چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس ایکسپینڈیچر ہی اتنا زیادہ ہے, وہ اتنی زیادہ اسپینڈنگس کر رہی ہوتی ہے, اس کی اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کراؤڈنگ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, جس کراؤڈنگ آؤٹ کی وجہ سے اس کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو بیوروکریٹک آرڈر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی باہر سے امداد آ بھی رہی ہوتی ہے تو وہ امداد جو ہے وہ صحیح سے لگ نہیں پاتی. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو سوشل پروگرامز ہیں بہت زیادہ کم افیکٹو ہوتے ہیں, ان کا اثرات کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کی وجہ سیم وہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا کلیئر نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو کیا اسکل سکھائی ہے اور وہ کس کس ادارے میں کہاں کہاں کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ڈیٹا کریٹ کرنے میں پھر ان کو پرابلم ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر ان کو جو ہے وہ باصلاحیت افراد کو ہی بھرتی کرنا پڑتا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. جو ہمارے پولیٹیکل آرڈرز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں, ان کنڈیشنز کے اکارڈنگ یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ قصوروار کنسیڈر کی جاتی ہے, کیونکہ ان کو پھر ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جو ایلیجیبل ہیں اس پوسٹ کے لیے, اور پھر یہ پرابلم ان کے لیے کریٹ ہو جائے گی کہ انہیں ایلیجیبل کے علاوہ بھی لوگ ہائر کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ نیپوٹزم کا سسٹم ہے. اگر ہم اس بات کریں گے تو ہم فردر سے بات کریں گے کہ نیپوٹزم ہی کی وجہ سے کافی کچھ بگڑتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس سسٹم کے پاکستان کی اکنامی پہ اثرات کیا ہوتے ہیں اور کس اثرات سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ کر لیتے ہیں, گورنمنٹ نے سوشل ویلفیئر پروگرام شروع کیے ہوئے ہوتے ہیں. گورنمنٹ اس میں اپنی مداخلت رکھتی ہے, اور مداخلت رکھنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے, کریٹیکلی ان پالیسیز کو اپنی جو کنٹری ہے اس کے اندر اپلائی کرتی ہے. پھر وہ کیا کرتی ہے, وہ انفراسٹرکچر کے اوپر بات کرتی ہے, وہ پرووائڈ کرتی ہے پاکستان کو بینیفٹس فرام دی اسکیمز, یعنی ڈفرینٹ قسم کی اسکیمز نکالتی ہے غریبوں کے لیے, بہت ساری تجاویز پیش کرتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ غربا کے لیے مدد ہو جاتی ہے, امداد ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا پہلا امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے اس سے اکنامک اسٹیبلٹی میں مدد ملتی ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ فری مارکیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں یا ان کی ریگولیشنز ہوتی ہیں ان کو آسانی سے ہائر کر سکتا ہے. پھر یہ کیا کر سکتا ہے کہ آپ کے جو انٹرنیشنل صارفین ہوتے ہیں یا جیسے کہنا چاہیے کہ جو آپ کے سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ان کی سائٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ فورن انویسٹمنٹ کا بھی بہت زیادہ بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے جب ہم مکس اکنامک سسٹم کو دیکھتے ہیں. مگر میں وہی بات کہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہاں کی پالیسی میکرز کی, تو پالیسی میکرز کے پاس ایکچوئل ڈیٹا موجود نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ڈیٹاز ہوتے ہیں یا ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یا ان کا جو کہنا چاہیے ڈیٹم موجود ہوتا ہے, وہ ڈیٹم کی سچویشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ گڈ پالیسیز بنا سکیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فارن انویسٹرز ہوتے ہیں وہ یہاں کام نہیں کر پاتے, اور وہ بیسیکلی کوشش, ان کا رجحان کم ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں انویسٹمنٹ کریں. اب اس کے جو ایک اور اثرات پڑتے ہیں جو جسے کہنا چاہیے منفی اثرات ہوتے ہیں. منفی اثرات یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کو جو آپ کا پبلک سیکٹرز ہوتا ہے وہ ان ایفیشینٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر لوگوں کو اجرت دی جا رہی ہوتی ہے ان کی صلاحیت سے زیادہ, کیونکہ وہ بھی نیپوٹزم کے اکارڈنگ رکھے جاتے ہیں. جب نیپوٹزم کے اکارڈنگ ان کو ہائرنگ کی جاتی ہے تو ان کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس طرح سے چل نہیں پاتے اور وہ
کام نہیں کر پاتے، بیسکلی وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میں نے جو نا وہ اصل میں وہ ایک طرح سے بلی کی مثال ہوتی ہے کہ وہ ایک بلی ہوتی ہے، اور وہ بلی کیا کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا کبھی چوہے سے کہتی ہے کہ جی تو نہ مجھے کھا لے، میں تجھے کھا لوں گی، تو اس طرح کی کچھ کہانیاں کر کے وہ جو ہے نا نکال لیتے ہیں اپنی کہانی کو، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو آپ کا پبلک سیکٹر ہوتا ہے وہ اتنا ایفیشینٹلی کام نہیں کر پاتا۔ اگر ہم بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی، تو پرائیویٹ سیکٹر بھی پبلک سیکٹر کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے پبلک سیکٹر والوں سے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور کس طرح سے ہم نے پالیسی ان کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کی پالیسی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی پالیسیز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر بھی آپ کا اچھی حالت میں موجود نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل انفلوئنسز آ جاتا ہے آپ کی مارکیٹ کے اندر۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی سبسڈی اچانک گورنمنٹ نے اپلائی کر دی، کوئی اچانک اس نے جو ہے وہ کوئی کراؤڈنگ آؤٹ کر دی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، مارکیٹ بہت زیادہ کولیپ کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہاں اسٹیبلٹی کی کنڈیشن کریٹ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ پاکستان کے کچھ ایسے فلاز ہیں جن کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ پالیسیز بہت اچھی ہیں، پالیسیز بننا بھی چاہیے، یہ پالیسیز اگر اپنی اصل صورت میں لگیں تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بینیفٹس اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ یہ اصل صورت میں لگتی نہیں ہیں۔ ان کو بیسیکلی کنٹینیو کیا جاتا ہے اور اس کو ہر دور حکومت کے اندر اپنی مرضی سے ٹرن آؤٹ کر لیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پالیسیز کام پراپر نہیں کر پاتی ہیں۔ اب اس کے جو ایک اور مثبت پہلو نظر آتا ہے یا منفی پہلو کہہ لیں آپ اس کو، یہ ایک منفی پہلو ہوتا ہے۔ جو مثبت پہلو تھے وہ پہلے دو ہی تھے، انہیں کو ہم نے ڈسکس کیا، پھر ہم نے اس کے منفی پہلوؤں کو بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر منفی اثرات اپنے مرتب کرتا ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر کہ یہ سسٹم کیا کرتا ہے، سب سے پہلے آپ کی انکم انیکولیبلٹی آ جاتی ہے۔ انیکولیبلٹی کیا مطلب کہ آپ کے پاس جو آپ کی جو انکم ہوتی ہے وہ بالکل ایکول نہیں ہو پاتی کسی بھی طرح سے۔ آپ کوئی بھی کوشش کر لیں، آپ کی جو انکم ہے وہ ایکول فارم میں نہیں آ پاتی۔ کیوں نہیں آ پاتی؟ کیونکہ آپ کا جو آپ کے فلاحی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر، اور گورنمنٹ بھی فلاح کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب وہ فلاح کے لیے کام کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اس کے ٹیکسز عوام پر لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مزید سختی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور جب عوام کو مزید سختی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے تو جو تاجر طبقہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی امپلائمنٹ کو فارغ کرنا شروع کر دیتا ہے، امپلائمنٹ کو رکھنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ اس کی جو پراپر جو آپ کی دولت ہے اس کا تقسیم جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پاتی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ پاتے ہیں کہ جب پاپولیشن انکریز ہو جاتی ہے، لوور انکم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر آپ بات کرتے ہیں اوور ریگولیشن ہینڈرنگ گروتھ، یعنی اب کیا ہوتا ہے، اب گورنمنٹ کچھ جگہ بہت زیادہ اپنی انٹرونشن شو کراتی ہے، جیسے پاور سیکٹر ہو گیا، پاور سیکٹر کے اندر بہت زیادہ اپنی انٹرونشن شو کراتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں جو تاجروں کو چاہیے ہوتی ہیں لازمی طور پہ، کوئی انوویشن کرنے کے لیے، کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے جس کے لیے انہیں کوئی ریسورسز کی ضرورت ہو، وہ ریسورسز وہاں دی نہیں جاتی کیونکہ گورنمنٹ وہاں بہت زیادہ انٹروین کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں پر انوویشن کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈسکریج ہوتی ہے انویسٹمنٹ، کیونکہ لوگ انوویشن نہیں کر پاتے، ایجادات نہیں کر پاتے نئی، اور اس کے علاوہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھی ڈسکریج کر دیتے ہیں جو وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی، وہ انویسٹمنٹ بھی ان کی ڈسکریج ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی بات کروں گا کہ کنٹری سب سے زیادہ پرابلم میں کب آتا ہے، جب اس کی کلیئر انفارمیشن نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے، میں نے کرنٹلی بتایا تھا پہلے کہ جب ڈپارٹمنٹس کے پاس کلیئر نالج ہوگی تو بہت اچھے سے اکنامک پالیسیز کو جنریٹ کر سکیں گے، لیکن جب ان کے پاس کلیئر انفارمیشن ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ اس ڈیٹا کے اندر جھول جھال کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا کرپشن والی ہیڈنگ کے اندر کہ جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر پہ، جو ادارے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بچ نکلیں، یعنی ہم کوئی نکلنے کا رستے نکال لیتے ہیں، جب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بہت ساری ریسورسز ایسی ہوتی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی مالی سرمایہ ضائع ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب اس ضائع ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو اتنی ریسورسز مہیا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرض کے برڈن میں چلے جاتے ہیں۔ قرض کے برڈن میں جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جو قرض کا جب برڈن بڑھتا ہے تو ہماری قوم کو بہت زیادہ اس میں ٹیکسز دینے پڑتے ہیں۔ دیکھیں مکس اکنامکس تھیوری جو ہے وہاں کام کرتی ہے، یا وہاں سسٹم کام کرتا ہے جہاں پر آپ کی اس پالیسی کو بالکل ایکوریٹ وے میں لگایا جائے اور واضح کیا جائے کہ کس سسٹم پہ کہاں پر جو حکومت ہے وہ اپنا انٹرونشن شو کرائے گی۔ بیسیکلی ہم انڈر ڈیولپ نیشنز ہیں، اور انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر یہ پالیسیز کام نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ
इस पॉलिसी को काम करवाने के लिए आपको ओपन मार्केट छोड़नी पड़ती है, तमाम मार्केट्स ओपन छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी आपको थोड़ी कंडीशन ऐसी रखनी पड़ती है कि जो ताजर या जो बिजनेसमैन आपके पास काम कर रहा है या जो जिसने सरमाया लगा आपके मुल्क में, उसको भी कुछ रिटर्न हासिल हो। मगर क्या होता है कि ड्यूरिंग करप्शन, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज़, जो हम क्लियर डायरेक्शन नहीं शो करवाते तो हमारा बहुत सारा सरमाया ज़ाया हो जाता है, बहुत सारी रिसोर्सेज हमारी वसाइल ज़ाया हो जाते हैं। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम हो जाता है कि यार ये तो हम अमेरिका की पढ़ रहे हैं, फ्रांस की पढ़ रहे हैं, इटली की पढ़ रहे हैं, यहाँ की पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारी जो थ्योरी है उसमें हम किस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे नॉर्मली एक्सटर्नल्स जो हैं ये डिबेट कर रहे होते हैं कि जी आप हमें हमारी कंट्री के ऊपर बताएं, हमारे पाकिस्तान के ऊपर बात करें, और अक्सर वो सवाल ही करते हैं जी पाकिस्तान के हालात को वाज़ेह करें, आप ये लेबर लॉस के ऊपर। अभी हम लेबर लॉस पे भी बात करेंगे, फर्दर करते रहेंगे डिफरेंट टाइम के अंदर। तो उससे ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि जो आपकी परसिस्टेंसी है वो किस तरह से डील की जाती है और किस तरह से आप डील कर पाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें इस तरह समझना ज़रूरी हैं, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप जिस कंट्री के अंदर बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ लाजमी तौर पे ये सीखना ज़रूरी है कि उस कंट्री के अपने हालात कैसे हैं। बेसिकली हम पढ़ते हैं यूएस पे, हम पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट पे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन हम पर्सनल कंट्रीज़ के ऊपर नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमारा जो है इकनॉमी की तरफ रुझान कम रहता है, क्योंकि हम इकनॉमी को समझ नहीं पाते, इकनॉमी को हम डिबेट नहीं कर पाते।